صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، جس کی انشاءاللہ آج 4th ڈے ہے، اور ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے کل ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت سے کچھ پہلے کا ٹائم تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ ایک بے چینی محسوس کرنا شروع کی، اور وہ تھوڑے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے کمیونٹی سے، اور غار حرا کے اندر جا کے انہوں نے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، وہ اپنے انداز سے سوچتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا ایک خدا کے بارے میں سوچتے اور عبادت کرتے، جو بھی طریقہ اس وقت ان کو معلوم تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طرح گزرتے گزرتے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غار میں تھے، اور اپنے طور پہ جو بھی وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے وہ وہاں پہ نمودار ہوا ایک انسان کی شکل میں۔ بٹ ایون دیٹ واز کوائٹ اے شاکنگ، کیونکہ ایک دم سے ایک غار پہ آپ بیٹھے ہو اور کوئی وہاں پہ نارملی لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، تو پھر ایک دم سے کوئی آدمی آپ کو نظر آ جائے تو دیٹ از ناٹ اے ویری فرینڈلی سین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور ایک دم سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، ان کے اندر سے فرشتوں کے جو سردار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں ہمیشہ دوسرے نبیوں کی طرف جب وحی بھیجتے تھے، حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، تو ایون ان کے ٹریڈیشنز کے اندر یہ بات جو ہے یہ ویل نون تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اہل کتاب ان سے بڑے اچھی طرح واقف تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ انہی کو بھیجا کرتے تھے، وحی کا جو ایک رسپانسبلٹی ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ تو اسی طرح آخری نبی جو ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے انہی کو چنا، اور وہ جب غار میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات میں نریٹ کرتے ہیں کہ آ کے بہت مشہور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اقرا، پڑھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے موسٹلی لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ بڑے بلا کے جو ہے صاحب زبان ضرور ہوتے تھے، دا پیپل آف دا لینگویج، ان کی بڑی اسٹرینتھ ہوتی تھی، بڑی گرپ ہوتی تھی، لیکن وہ لکھنا پڑھنا موسٹلی لوگ نہیں جانتے تھے، اور یہ بہت بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا اس میں، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آ کے باتیں بتانے والے تھے، فردر آن بہت سارے لوگوں نے ایون اس چیز کی کوشش بھی کی، اور یہ الزام لگایا کہ کوئی ان کو بتا جاتا ہے، کوئی ان کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی بیان کی جو بنی اسرائیل کے بارے میں تھی، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ ہم لوگوں سے پہلے جو مسلمان قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں عربوں کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، انلیس کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمانوں سے ان کے بارے میں اٹس قدر ڈیٹیلز کہ جو خود ان کی اپنی توراہ میں ان کے پاس نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زبان نہیں آتی تھی پڑھنی یا لکھنی کہ وہ کسی دوسرے اسکرپچر سے پڑھ لیتے۔ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے کسی دوسری کتاب سے یہ باتیں پڑھ لیں اور یہ اب بیان کر رہے ہیں اللہ کے نام لے کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو ہے وہ اللیٹرنٹ انہوں کہہ سکتے ہیں، لیکن نالجبل تھے، وائز تھے، اور چیزوں کو سمجھنا جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خاصیت دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو نریشن آگے ایسے بڑھتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، he embraced him tightly، اس حد تک اس کو زور سے پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دم گھٹنے والا ہے، کہ جیسے اور اس نے مزید مجھے ایسے پکڑ کے رکھا تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اور پھر جب وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اقرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر دوسری دفعہ وہ اسی طرح ان کو پکڑتے ہیں اور بہت زور کا جو ہے وہ امبریس کرتے ہیں، کہ یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ اور یہ بات 3 دفعہ ہوتی ہے، 3 دفعہ وہ اقرا بولتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بولتے ہیں ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ جب بہت زور سے پکڑ کے جب چھوڑتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں اقرا
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये है पहली रेवलेशन जो अल्लाह ताला ने फिर नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऊपर, कि वो फिर रेवलेशन जो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। यहाँ तक पहली जो है वो है रेवलेशन। इसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग सुनते हैं और पूछते हैं ना कि पहली रेवलेशन क्या थी, तो नॉर्मली आंसर होता है इक़रा, कि पढ़ो। ये इक़रा नहीं थी, ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ थी। ये पूरा अगर आप इसको मिला के पढ़ें तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ पहली वही में हुक्म पढ़ने का नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हत्ता के पहली वही से ही स्टार्ट ये किया कि अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और वो कौन सा रब है वो उसका तारुफ भी कराया कि जिसने तुम्हें पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और फिर बताया कि तुम्हारी पैदाइश कैसे शुरू हुई। उस वक़्त तक लोग नहीं जानते थे कि एक बच्चा जब अल्लाह ताला उसकी क्रिएशन उसकी माँ के अंदर स्टार्ट करता है तो वो कौन कौन सी फॉर्म से गुज़रता है। तो अल्लाह ताला ने उसकी पहली फॉर्म के बारे में जो है वहाँ पे बताया कि उस रब से के नाम से पढ़ो जिसने इंसान को इस तरह से बनाया। और फिर उसी आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, और वो रब जो सबसे ज़्यादा इकराम वाला है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, सबसे ज़्यादा आला है, उसका तारुफ़ किया गया। तो बेसिकली देखिए आप, पहली जो वही अल्लाह ताला ने नाज़िल की अपने आखिरी नबी के ऊपर, और उसको उन्होंने सेलेक्ट किया कि पढ़ने से, और कौन सा पढ़ना, जिसको अल्लाह ताला ने सिखाया एक कलम के ज़रिए, यानी लिखना और पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट किया अल्लाह ताला ने। और उसके साथ अल्लाह ताला ने कहा कि खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ना है अपने रब के नाम से। आपको जो भी पढ़ना है उसका लिंक कहीं ना कहीं आपके रब के साथ होना चाहिए, उसका कोई बेनिफिट आपको जो मिलना चाहिए वो आपको आपके रब के करीब करना चाहिए। चाहे वो पढ़ना कुछ भी पढ़ना हो, दुनिया की ज़िंदगी का पढ़ना हो या आखिरत की ज़िंदगी का पढ़ना हो, किसी भी किस्म की चीज़ अगर आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि ये जो है ये तारुफ मेरा कराएगी मेरे रब के साथ जिसने मुझे पैदा किया था और मुझे उसके करीब करेगी, तो वो पढ़ना आपको फ़ायदे देगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी सिखाई कि इल्मन नाफ़ियन मांगो, ऐसा इल्म जो नफ़ा दे आपको, जो फ़ायदा दे। तो जनाब ये पहली वही थी जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के ऊपर नाजिल की, और मोस्ट प्रोबली इसको कहते हैं कि ये चूँकि रमज़ान का आखिरी अशरा था, सो कुछ नरेशंस कहती हैं 27th और कुछ नरेशंस कहती हैं कि इट वाज 21st ऑफ रमज़ान। तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने कुरान को जो है वो शब कदर में नाजिल किया। सो इट कुड बी वन ऑफ एनी ऑड नाइट्स, 21 भी हो सकती है, 23 भी, 25 भी, 27 भी। तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला ने जब ये पहली जो वही है नाजिल की, उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चले गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम था। एक अकेला बंदा एक गार में खड़ा है और अचानक से एक कोई आदमी उसके सामने नमूदार होता है और इस तरह से उसको पढ़ने के लिए कहता है, और फिर इतना हैवी किस्म का जो कलाम है वो उसको बताया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, बहुत ज़बरदस्त ज़ुबान को जानते थे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्ड्स थे इनकी पावर को उन्होंने फ़ील नहीं किया कि ये कोई ऐसी रेवलेशन है, कोई ऐसी बात है जो वाकई डिवाइन है, जो इंसान की तरफ से नहीं आई है। तो एक उस एनवायरनमेंट का, एक इस कलाम का एक हैवीनेस थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भागे, फिर गार हिरा से जल्दी में उतरते उतरते ही वॉज लिटरली शिवरिंग। नरेशन बताती हैं कि वो शिवर कर रहे थे, और जब उतरे नीचे तो आप देखें कि सबसे पहले वो किसके पास गए, अपनी बात को बताने के लिए या कंफर्ट लेने के लिए अपनी बीवी के पास, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। कि इससे हमें पता लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना रिलेशन था अपने घर वालों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, वो उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कि आप बंदा जो है अगर वो सबसे बड़ी मुसीबत में हो और सबसे पहले अगर वो बीवी के पास जाए कंफर्ट लेने के लिए, तो दैट इज़ समथिंग। मतलब आजकल बंदा शायद आखिरी समझता है कि आखिर मैं इसको बताऊंगा, पहले सबको बता लूँ ज़रा, कहीं से अगर कुछ नहीं मिलता तो इसके पास जाऊंगा। सो इट वाज नॉट लाइक दैट, सो इट वाज अदर वे राउंड। तो खैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नीचे उतरे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और उन्होंने कहा कि ज़म्मिलूनी कि मुझे कवर कर दो, मेरे ऊपर कुछ डाल दो। वो चूँकि शिवर कर रहे थे, और जब उनकी कुछ हालत हुई इस काबिल कि वो कुछ बता सकें, तो फिर उन्होंने सारा वाक़या जो वो बयान किया और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है,
اس طرح سے ان کو فیلنگ آئی کہ جیسے میری جان کو خطرہ ہے، وہ اس قسم کا ایکسپیرینس تھا ان کے لیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں وہ آپ نوٹس کریں کہ ایک بیوی اپنے خاوند کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میرا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ جو حقدار ہوتے ہیں ان تک ان کا حق پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کے بارے میں وٹنس کر رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، نوٹ کہ یہ ساری باتیں نبوت ملنے سے پہلے کا کریکٹر بیان کیا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے جاتا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، غلط بولا نہیں ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کے بعد انہوں نے شی واز اے وائس وومن، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اپنے، ان کے ایک کزن تھے جو کہ ایج میں بہت زیادہ تھے، اور وہ یہودی ہو چکے تھے، اور باقاعدہ عبرانی زبان میں، ہبرو میں وہ تورات کو لکھا کرتے تھے، لیکن وہ بہت ایجڈ ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے ان کے گھر پہ جاتی ہیں۔ ان کا نام ہے ورقہ ابن نوفل۔ وہ جا کے ورقہ ابن نوفل سے کہتی ہیں کہ یہ دیکھیے آپ کا بھتیجا، مطلب عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ ایج کے حساب سے اس طرح بھتیجا کا ایک جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا کہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھتیجے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا جو واقعہ تھا وہ نیریٹ کیا۔ تو ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ، اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اس بات کا جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ دوسرے آدمی تھے جن کو اس پورے واقعے کے بارے میں پتہ چلا، اور انہوں نے بھی سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی وہی اینجل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا موسیٰ کی طرف، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آتا تھا۔ اور یہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود چونکہ اتنے بڑے عالم تھے تورات کے، خود اس کو ہبرو میں لکھا کرتے تھے، تو وہ خود وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے کہ جب آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ خود اس کے انتظار میں تھے۔ اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ سنا تو ان کو پورا یقین تھا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھیجا کرتا تھا، اور آپ آخری نبی ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا نزول شروع کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش وہ وقت ہو میرے پاس اتنا کہ میں اپنی جوانی میں ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ضرور کھڑا ہوتا اور میں تمہاری مدد کرتا جب تمہارے شہر والے، تمہارے لوگ جو ہیں تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سب کچھ بھول کے وہ آگے کہ میرے لوگ مجھے یہاں سے نکالیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا تھا، ہی واز صادق اینڈ امین، اور وہ باقاعدہ لوگ ان سے محبت کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ بات پتہ لگنا اچانک سے کہ میرے لوگ مجھے جو ہے وہاں سے نکال دیں گے، سو ہی واز شاکڈ۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنی وحی لوگوں کی طرف بھیجی ہو، اور جس پر اپنی وحی نازل کی ہو لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوئے ہوں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سو ہی واز مچ شور کہ ایسا ہو کے رہنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئے گی تو لوگ ان کو یہاں سے نکالیں گے۔ خیر یہ سب سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واپس آ جاتی ہیں۔ البتہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں ہمیں نریشنز میں صرف یہاں تک ملتا ہے، اس کے بعد ان کی کب ڈیتھ ہو گئی یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ٹائم کے بعد تک وہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، ان کے بارے میں ہمیں فردر کوئی نریشن نہیں ملتی۔ بٹ ہی ہیز اے ویری کی رول ٹو پلے ان دس، کیونکہ یہاں سے بیسیکلی جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیسیکلی یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، تو ہی واز دا ون کہ جو باقاعدہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ بہت سارے اسکالرز ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس وقت لے کے آئیں جب ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا ہے اور میں کیا بننے جا رہا ہوں۔ بے شک اللہ نے ان پر ایک وحی بھیج دی، ایک نازل کر دی، لیکن آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سچویشن کیا تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پہ اتنا یقین اور ایمان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ سب سے بہترین ہوئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
سو ایون وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت ہی مان لے آئیں جب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع بھی نہیں کی. لیکن یہ پہلی وحی تھی اور جس کے اندر آپ کے پتہ ہے کہ ایک طرح سا تعارف تھا, کوئی کسی قسم کا ذکر یا فردر آن جو ہے وہ اس قسم کی تبلیغ کا نہیں تھا. البتہ ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ ٹائم ٹو ٹائم اب یہ فرشتہ آپ کے پاس آئے گا اور اللہ کی وحی جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی اور ہدایت آئے گی. تو اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہے وحی وہ آئے گی. تو آلموسٹ کچھ نریشن جو ہیں وہ زیادہ ٹائم بتاتی ہیں, بٹ دا مور کریکٹ از کہ اراؤنڈ آفٹر 10 days, 10 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ غار حرا اس دوران آتے جاتے رہتے اور وہاں پہ اپنا وقت ویسے ہی گزارتے. اور وہ ایک دفعہ وہاں سے واپسی پہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی, اور جیسے ہی انہوں نے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فار دا فرسٹ ٹائم انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل فارم میں, جو ان کی بینگ اے فرشتہ ایک اصل فارم ہے, اس میں پہلی دفعہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو صرف 2 دفعہ زندگی میں اپنی اوریجنل فارم میں دیکھا حضرت جبرائیل کی. موسٹلی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کسی نہ کسی آدمی کے فارم میں آتے تھے وہاں پہ, اور بہت سارے صحابہ تھے کہ جنہوں نے دیکھا, ان سے کنورسیشن کو سنا اور سب کچھ, لیکن وہ جانتے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد ان کو بتاتے کہ یہ جبرائیل تھے. تو خیر یہ پہلا ٹائم تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی اپنی فارم میں دیکھا, اور جو اس کی ڈسکرپشن وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا تو وہ پورے کا پورا جو آسمان ہے وہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا. یعنی ہی واز ہیوج, کہ ان کے پیچھے پورا کا پورا آسمان ایسا چھپ گیا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ان کے علاوہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہیں کہ ان کے 600 پر ہیں, اور ایک ایک پر جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک ہے, کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے وہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی کریشنز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, اور ایک معمولی سا انسان ہے کہ وہ ترم خان بنا پھرتا ہے اس زمین کے اوپر. تو خیر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی فارم میں دیکھا, اور اس وقت انہوں نے پہلی وحی, یعنی سیکنڈ وحی تھی, لیکن اس گیپ کے بعد پہلی وحی جو تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دا ون ہو ریپڈ اپ قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر. قم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو, فانذر وارن کرنے کو. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب واپس آئے تو وہ کہہ رہے تھے زمیلونی, مجھے لپیٹ دو, اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریپڈ اپ تھے چادر کے اندر. تو یہ ایک طرح سے مخاطب کرنے کا پیار کا انداز ہے. یا ایھا المدثر, او دا ون ہو ہیز ریپڈ اپ, قم فانذر, آپ اٹھیں اور لوگوں کو وارن کریں. اب یہ وہ جو ہے وحی تھی جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نکل کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا شروع کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام تھا, ابھی تک ان کو صرف قم فانذر کا جو حکم آیا تھا, دیٹ واز اونلی فار دا کلوزسٹ ون. یہ ابھی تک بالکل اوپن جو ہے کہ اوپنلی آپ ایک دعوت کا آغاز کر لیں, اس طرح سے نہیں تھا. یہ صرف اور صرف جو ان کے بالکل قریب کے لوگ تھے, گھر والے لوگ تھے, ان کو, اور ان کے قریبی جو دوست تھے ان کو صرف پرائیویٹلی یہ بات ہوتی تھی. یہ اس طرح سے ابھی کھل کے جو ہے اس کا اعلان نہیں ہوا تھا. اور یہ والا جو عرصہ تھا جو پرائیویٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, دیٹ واز اراؤنڈ 3 years. 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹلی اس کو جو ہے پوری بات کو اپنی اللہ کی بات کو پہنچاتے لے لوگوں تک. اور اس کے بعد جا کے پھر جب اللہ تعالیٰ نے فردر حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی اس کام کو شروع کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ فردر جو ہے وہ لوگوں کو اس کی پیغام اور تبلیغ شروع کیجئے, تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے آغاز کیا. تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے اس میں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں, انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کی اپنے گھر والوں میں سے. اس کے بعد گھر والوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے. اور حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈینشپ میں رہے, اور حضرت ابو طالب کے فائنینشیل جو حالات تھے وہ اتنے بہتر نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے آئے, اور وہ نبی کے ساتھ ہی رہتے تھے, اور وہاں پہ ہی رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, اور ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو براٹ اپ کر رہے تھے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج تھی اراؤنڈ 10 years.
تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے. ان کے علاوہ ایک اور جو سلیو بوائے تھے حضرت زید بن حارثہ, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں پاس رہتے تھے. اور ان کا واقعہ بھی ایک ہے جس کو بیان کر دینا یہیں پہ ضروری ہے کہ وہ ایک یمن کے خاندان سے رہنے والے تھے. وہ بائی برتھ سلیو نہیں تھے, بٹ کسی طرح وہ ہوتے آتے عرب تک پہنچ کے اور یہاں پہ بینگ اے سلیو بوائے وہ کام کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کے والدین کو پتہ لگ گیا کہ زید بن حارثہ جو ہیں وہ کدھر رہتے ہیں. تو ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ آگے ان کو لینے کے لیے, ان کے والد اور ان کے چچا ساتھ تھے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو جو کہ سلیو نہیں ہے, ہم اس کو لیکن پھر بھی بائی بیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو خرید لیں گے, آپ کو جو بھی قیمت چاہیے ہم آپ کو اس کا پے کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے, آپ کا بیٹا ہے, اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے جب زید سے پوچھا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. میں نے جو کریکٹر اور جو کنڈکٹ جو ہے, جو مینرزم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے یہاں پہ, اور جس طرح سے وہ مجھے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ, میں یہ ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں. تو وہ اپنے اصلی حقیقی جو ماں باپ تھے ان کو واپس بھیج دیا انہوں نے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا انہوں نے جو ہے قبول کیا تھا. اور اس وقت تک جو ہے اس طرح سے تھا کہ اٹ واز الاؤڈ کہ آپ منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں, اور وہ ایسے ہوئے گا کہ جیسے آپ کا اصلی بیٹا ہے. تو اس واقعہ کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا, اینڈ ہی واز یوز ٹو کالڈ زید بن محمد. بعد میں آ کے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرما دیا کہ آپ منہ بولے رشتے نہیں بنا سکتے. تو پھر اس کے بعد واپس ان کا نام زید بن حارثہ ہو گیا. تو ایک انٹرسٹنگ سٹوری ان کی بھی تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ارلی جو مسلمس ہوئے تھے ان کے اندر ایک تھے. اگین زید بھی جو ہے وہ بالکل ینگ تھے. اب ایک جو مسکنسیپشن ہمارے اندر یہ ہے کہ شاید شروع میں جو مسلمان ہو رہے تھے یا تو وہ غلام تھے, یا پھر وہ بہت ہی لوور طبقے سے تھے, یا پھر وہ بہت ایجڈ لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے ان لوگوں میں سے تھے. اب اس میں سے بھی آپ جو لسٹ ہے شروع کے مسلمان جو ہوئے ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ٹین ایجرز سے ہمیشہ کبھی جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے, جب بھی کوئی کمپین سٹارٹ ہوتی ہے, تو اس میں اصل جو جسے بلڈ کہتے ہیں نا اس کمپین کی, وہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں. کبھی بھی جو چینج ہے وہ بوڑھے لوگ نہیں لے کے آئے. ہمیشہ جو یوتھ ہوتی ہے جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے نا کسی بات کی, تو چینج پھر ہمیشہ وہ لے کے آتی ہے. اور پھر یہ جو ایج میں چھوٹے لوگ تھے, اتنے زیادہ میچور بھی نہیں تھے, لیکن وہ اتنے زیادہ اسٹیڈ فاسٹ تھے کہ اس کے بعد اب آگے دیکھیں گے ہم کہ جیسے ان لوگوں نے یہ چینج کیا اپنے مذہب کو, تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. عرب بہت سٹبن قوم تھی, آپ کو پتہ ہے, اور وہ بڑا پرائیڈ لیتے تھے اپنے باپ دادا کی چیزوں میں, اور اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا ان کے لیے. اور کوئی آپ کی اولاد میں سے آپ کے باپ دادا کا دین ریجیکٹ کر دے, یہ ان کے لیے قبول کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. تو ان لوگوں کو بڑا ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلوزسٹ آف ہم, جن کو سب سے پہلے انہوں نے اس فیز کے اندر جو ہے دعوت دی, انٹرسٹنگلی کسی ایک نے بھی ریجیکٹ نہیں کیا, کسی ایک نے بھی, سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اور ان میں سے کوئی بندہ پھر ایسا نہیں تھا کہ جو واپس اس سے پلٹا ہو. ایک دفعہ وہ مسلمان ہو گئے, اسلام میں انٹر ہو گئے, تو اس کے بعد کوئی اس میں سے واپس نہیں گیا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹرز, ان کی بیٹیاں, جن کے بارے میں بہت کم ذکر آتا ہے کہ وہ بھی شروع میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں ہیں. I just need to mention it here کہ آج کے ٹائم میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو بیٹیاں ہیں ان کا جو لنک ہے اور ان کا جو ڈسکشن ہے اور ان کا جو کلوزنس ہے وہ بیسیکلی ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹو این ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے, لیکن باپ ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کنڈکٹ دیکھ لیں اپنے گھر میں, کہ ان کے گھر والوں نے سب سے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑھ کے ان کی بات کو مانا اور ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ اینی کویسچن. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا کریکٹر دیکھ چکے تھے. وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل کے ساتھ, یعنی اپنی امیجیٹ فیملی کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. اینڈ آئی ایم بیسٹ آف یو ود مائی فیملی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگزامپل ہے وہ سب سے بیسٹ تھی اپنی فیملی کے ساتھ ہونے کے لیے. اسی لیے ان کی فیملی تو امیجیٹلی ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی، ان کے گھر میں جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی طرح تھے، حضرت زید جو ہیں وہ ان کے بچوں کی طرح تھے. ود آؤٹ اینی کویسچن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے. تو یہ وہ بڑے کلوز لوگ تھے جو فوری طور پہ مسلمان ہوتے گئے. اور ایک جو شخصیت ہے جو اب گھر سے باہر والوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عثمان، اینڈ فیمسلی نون ایز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا جو اصل نام ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ اور پتہ ہونا چاہیے، کہ ان کا اصل نام عبداللہ ابن عثمان تھا. اور فیمسلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا بیسٹ فرینڈ آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نبوت سے بہت پہلے کا تھا. وہ بالکل جس طرح بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں اس طرح سے تھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بھی آدمی کو میں نے دین جب پیش کیا نا تو اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوچا یا پھر ایک آدھ منٹ یا کچھ ٹائم ضرور لیا، سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کو صرف میں نے جا کے بتایا اور انہوں نے اسی وقت میری بات کو مان لیا، ایک سیکنڈ ٹائم نہیں لگایا. آپ سوچیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں سننا بڑی آسان ہے، بینگ اے اسٹوری، کہ ہاں جی ان کے اوپر وحی نازل ہوگی اور انہوں نے آ کے تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ماننا شروع کر دیا. آپ اس کو اس طرح سے ذرا کنسیڈر کریں کہ کوئی ایک آدمی ہو جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے 30 35 40 سال گزارے ہوں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں اپنے درمیان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سب کچھ، اور ایک دن وہ آ کے آپ کو بول دے کہ میرے سے اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کے میرے سے بات کی ہے اور اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام اور کلام آ رہا ہے، اور اس بات کو اس سیم پرسن کو جو کسی اور کیپیسٹی میں، آپ کے دوست کی کیپیسٹی میں آپ سے اتنے عرصے سے انٹریکشن کر رہا ہے، اس کو رسول اللہ ماننا اور اپنا سید اور اپنا اس طرح سے ماننا کہ بس آج کے بعد میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت احترام کا تعلق ہے، ایز اے فالوور کا تعلق ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. بینگ اے پرسن، بینگ ان انسٹیٹیوشن ہم لوگوں کے لیے سوچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان ہے، لیکن بینگ اے پرسن ان کو اس مقام پہ پہنچانا ایک سپلٹ سیکنڈ میں، کہ ایک منٹ پہلے وہ کچھ اور تھے آپ کے لیے اور ایک منٹ بعد جیسے ہی آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے اور آپ قبول کر لیتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا اسٹیٹس ہی چینج ہو جاتا ہے. اٹ واز ناٹ دیٹ سمپل اینڈ ایزی. یہ جو شروع کے لوگ تھے جو آ کے اللہ تعالیٰ نے جن کو سابقون الاولون کہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں مقام دیا. یہ بڑا ہارڈ اور بڑا مشکل کام تھا. اور بینگ اے سنی سائڈ، وہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت میں کسی کا سب سے اونچا رتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے باہر سب سے پہلے آدمی کو جیسے ہی بتایا اور انہوں نے بغیر کوئی کویشچن پوچھے، بغیر کوئی ڈیلے کیے، ود اے بلنک آف این آئی انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اور پھر انہوں نے قبول نہیں کیا، ویری انٹرسٹنگلی جو لوگوں کو انہوں نے فردر اپنے دوستوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہوئے، آپ ان کے نام سنیں اور پھر میں آپ کو ان کے بارے میں ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا تھرڈ کیلف ذو النورین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کو مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ ہوئے. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص، ویری فیمس صحابی اگین. حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ جو نام ہیں یہ سب کے سب ایلیٹ ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ لوور کلاس سے نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، اگین فرام دا ایلیٹ آف قریش. زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہی واز جسٹ 12 ایئرز اولڈ جس وقت انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا. جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں وہ 17 سال کے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہی واز 35 ایئرز اولڈ. اور اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہی واز آلسو ان ہز ٹینز. یہ سارے کے سارے ایلیٹ کے بچے تھے اور اپنی ٹین ایج میں سے موسٹلی. حضرت عثمان جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بڑے تھے، باقی جو موسٹلی ہیں وہ اپنی ٹین ایج میں تھے. اور پھر ایسے نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اسلام کو اور ان کی فیملیز نے اس کو بڑے آرام سے قبول کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کی والدہ نے کہا کہ میں قسم لے رہی ہوں کہ جب تک تم اپنے دین میں واپس نہیں آؤ گے تب تک
میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ شیڈ میں بیٹھوں گی اور نہ بالوں کو برش کروں گی. اب بیٹھے تھے آخر, تو اس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ آج کل بھی ہوتی ہے. اب اس میں لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے, اور اس وقت تک تو نہیں پتہ تھا کہ لائن کہاں پہ ڈرا ہوتی ہے. اب وہ سعد بن وقاص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو کہتے کہ آج ایک دن گزر گیا, میری ماں جو ہے وہ چھاؤں میں نہیں جا رہی ہے, 2 دن گزر گئے میری ماں چھاؤں میں نہیں جا رہی. ہی واز ورڈ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ہم لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم قرآن کیسے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں پھر جب آیات پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کا ایک الگ ٹیسٹ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا سب سے بڑا حق رکھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہترین انداز میں ڈیل کیا کریں, آپ ان کی خدمت کیا کریں اور آپ ان کو اف تک نہ کہیں. لیکن پھر اس میں ایک ایکسیپشن دی کہ جب وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہیں تو پھر آپ ان کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے, کیونکہ مالک کی معصیت میں کسی مخلوق کی جو ہے فرما برداری نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ از آن دا ٹاپ. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر کسی چیز میں ہو رہی ہے اور وہ کہنے والا پھر آپ کا بے شک والد اور والدہ ہی کیوں نہیں ہے, آپ کے اوپر اس کی بات ماننا فرض نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے والدین مسلم ہیں یا جن کے والدین مشرک ہیں, کسی کے ساتھ کوئی فرق کرنا نہیں بتایا. ان دونوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے دنیا کے معاملات کے اندر ڈیل کرنا ہوئے گا. آپ آن دا بیسس آف کہ وہ چونکہ نان مسلم ہیں ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے یا ان کے ساتھ برے طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے. آپ کو بینگ اے پیرنٹس جو ہے ان کو اپنا مقام اور عزت دینی ہوگی, آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. لیکن ہاں آپ ان کی وہ بات نہیں مانیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو کسی کا شریک بنانے کے لیے کہتے ہیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں ہی گیٹ ریلیف کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں کچھ غلط نہیں کر رہا, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ آ گئی. اور حضرت زبیر بن عوام تھے, ان کے جو چچا تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو باقاعدہ الٹا لٹکا دیا کرتے تھے اور نیچے جو ہے وہ مختلف قسم کی جھاڑیاں جو ہیں وہ جلایا کرتے تھے جن سے دھواں نکلتا تھا بہت زیادہ, اور ان کو وہ دھواں جاتا تھا اور اس کو کہتے ہیں کہ صرف تم نے یہ کہنا ہے کہ میں اس پہ یقین نہیں لاتا اور میں اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آتا ہوں. لیکن وہ نہیں مانتے تھے, ہی واز اسٹیڈ فاسٹ. اب یہ تھا ایلیٹ کلاس تھی, اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ان کے بلو آئیڈ چائلڈ تھے اور ان کے ساتھ وہ زیادہ زور زبردستی بھی نہیں کیا کر سکتے تھے. تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو یہ ایلیٹ کے ساتھ چیز ہے یہ پھر کم ہونا شروع ہو گئی. لیکن کچھ ایک کلاس ایسی تھی جس کے اوپر واقعی میں ظلم جو ہے وہ ہوئے. اب انہی لوگوں میں بالکل شروع کے لوگوں میں ایمن بھی تھیں کہ جو ایمان لے کے آئیں. آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندھی تھی, سلیو گرل تھی, جنہوں نے بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی, وہ ایمن تھی. اور ایمن بھی جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئیں. اور ان میں ایک فیملی جو ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ لسٹ پوری ہو ہی نہیں سکتی. وہ تھی عمار بن یاسر, ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ. اب یہ پورا خاندان جو تھا یہ بالکل لوور کیٹیگری میں آتا تھا, سلیو نہیں تھا بٹ دے واز آن ویری لوور کیٹیگری. اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کہا کرتے تھے. اور اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کی کو بہت زیادہ مدد کی جا سکتی یا دوسرے لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود, کیونکہ ابھی تک اوپنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیس ٹو فیس اس طرح کا کسی بھی قریش کے لوگوں کا انٹریکشن نہیں ہوا تھا کہ وہ ان سے سنتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تعلیمات پھیلا رہے ہیں. لیکن ٹائم ٹو ٹائم باتیں باہر نکل رہی تھیں, ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے ہٹ رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات ہے جو کہ شروع ہو چکی ہے. لیکن ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال کا ٹائم جو ہے وہ پرائیویٹلی رہا تھا تو اس لیے فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہو رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو صرف یہ کہتے اصبر یا آل یاسر, کہ صبر کرو اے آل یاسر, تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے. یہ بہت بڑی بات تھی, یہ ان کے لیے بڑی کمفرٹنگ تھی. بٹ ایون دین ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ جسے زرہ کہتے ہیں, جو لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے, وہ پہنا دیا جاتا گرم کر کے, اور وہ پہنانے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ڈیزرٹ میں کہ وہ وہاں پہ پڑے رہیں جب تک کہ وہ خود ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تھا اس قدر شدید گرمی میں. اور اس گرم لباس کو لوہے کے پہن کے وہ اس کی اذیت کو برداشت کرتے تھے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کی وائف تھیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے
ان کا جو مالک تھا ایون اس سے جو ہے وہ لے لیا ان کو، صرف کس لیے کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے وہ میں کروں گا. اور وہ ان کو باندھ دیتے گرمی میں اور ان کو کوڑوں سے مارتے. اور ایک دفعہ جو ہے وہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صرف تم نے اتنا کہنا ہے کہ جس تکلیف کے اندر تم ہو یہاں پہ، اس کی جگہ پہ بس محمد ہوئے، بس بات ختم، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو غصے میں آ کے حضرت سمیہ نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. اب اس کو اتنا غصہ آیا اس بات کے اوپر کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں پاؤں سے 2 الگ الگ اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور تیز رفتاری سے ان اونٹوں کو دوڑایا، اینڈ شی جسٹ ٹیر اپارٹ. جی تو میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس کو ابو جہل نے جب غصے میں انہوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا تو اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تیز رفتار اونٹوں کے ساتھ باندھا، ایک پیر کو ایک اونٹ سے اور ایک پیر کو ایک اونٹ سے، اور دونوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا. اور اس بے دردی سے ان کو جو ہے شہید کیا گیا کہ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام کے لیے کسی نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ شرف جو ہے وہ ایک عورت کو دیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایز اے فرسٹ مارٹر آف اسلام. لیکن یہ بہت بڑی بات تھی. اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر دیا گیا اور حضرت عمار بن یاسر کو باندھ دیا گیا. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری تکلیفیں جو ہیں، بچے تھے، ایک چھوٹی ایج کے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے اس طرح سے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں محمد پہ ایمان نہیں لایا، میں واپس پلٹ جاتا ہوں اپنے خداؤں کی طرف جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. جب انہوں نے یہ بات کر دی تو ان کی جان بخشی ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا. اور بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو عمار ہے یہ تو پلٹ گیا، یہ تو کافر ہو گیا پھر سے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عمار کا دل ابھی بھی پختہ ہے ایمان کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نازل کر دیا کہ جو کوئی اپنی جان کو بچانے کے لیے صرف کفر کا کلمہ کہہ دے اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے اوپر ثابت رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ جو لغزش ہے، یہ جو غلطی ہے، اس کو معاف کر دے گا. اس کی کمزوری کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو اسپیشل حضرت عمار بن یاسر کو کلیریفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہے وہ نازل کی. اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ریزن تھے قرآن کی، جن کی وجہ سے قرآن کی آیت ایک ایک کر کے 2 کر کے آیتیں نازل ہو رہی تھیں. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے اوپر بے انتہا سختیاں چل رہی تھیں. اور اس کے بعد آل یاسر کے بعد ایک جو بہت مشہور فگر ہے وہ تھے حضرت بلال ابن رباح، اگین بلیک سلیو. اور ان کی تو کوئی کسی قسم کی سٹینڈنگ ہی نہیں تھی، کیونکہ سلیو اور کوئی جانور جو ہے وہ ایک برابر تھا، بلکہ جانور کی اونٹ کی شاید قدر جو ہے وہ اس معاشرے میں زیادہ ہوتی تھی کسی بھی غلام سے. تو ان کا جو مالک تھا انتہائی گھٹیا آدمی امیہ ابن حلف تھا، کہ جو بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ان سے کام لیا کرتا تھا. اور جس وقت پورا دوپہر کا وقت ہوتا تھا تو ان کو گرم ریت کے اوپر لٹاتا تھا اور ان کے اوپر ایک ہیوی پتھر رکھتا تھا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، جو کہ خود گرمی سے تپ رہا ہوتا تھا اور نیچے سے ریت تپ رہی ہوتی تھی، اور وہ درمیان میں ایک طرح سے کرش ہو رہے ہوتے تھے. اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پورا جملہ بول سکیں. اور جب ان سے کوئی بات کہی جاتی تھی کہ پلٹ جاؤ تم محمد کے دین سے اور تم اس کو چھوڑ دو اور واپس ہمارے بتوں کے دین پہ آ جاؤ، تو ایک لفظ ان کے منہ سے صرف نکلتا تھا، احد احد، احد احد، کہ بس ایک، بس اکیلا. اور یہ احد احد اتنی تکلیف دیتا تھا اس وقت کے مشرکین کو کہ شاید پورا خطبہ اور پورا جملہ ان کو جتنی تکلیف نہیں دیتا تھا. اور یہ احد احد جو ہے یہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اس ایک حبشی غلام کو وہ جو ہے وہ جگہ دے دی کہ غالباً جنگ احد کے اندر جب مسلم آرمی نکلی تھی تو ان کا جو ترانہ تھا یا ان کا جو ملٹری سانگ تھا وہ احد احد تھا، کہ وہ یہ کہتے ہوئے جاتے تھے. خیر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائنلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بزنس مین تھے، اور انہوں نے امیہ بن حلف سے اس کو خرید لیا. ایک دن وہ اسی طرح ظلم کر اور حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ امیہ کیا کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک بے زبان غلام کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو جو تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا واپس؟
تو اس نے کہا تمہاری وجہ سے ہی یہ خراب ہوا ہے، یعنی کہ تم چونکہ اس دین پہ ہو تو یہ بھی اس دین پہ چلا گیا تو یہ بھی خراب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کیا کرو گے تم اس کا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو اسی طرح اذیت دیتا رہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میں تم سے اس کو خریدنا چاہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا مجھے پے کر دو۔ 2-3 ٹائمز جو ہے اس نے بڑھا کے بیان کیا کہ یہ قیمت مجھے تم دے دو تو میں اس کو دے دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اور یہ حضرت بلال کوئی پھر چھوٹا مقام نہیں تھا ان کا، یہ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بشارت دے دی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جتنے لوگ تھے جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہو جائیں، عثمان بن عفان ہو جائیں، عبد الرحمن بن عوف ہو جائیں، زبیر بن عوام ہو جائیں، یہ موسٹلی لوگ وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، دا کریم آف دا صحابہ، کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے 10 لوگوں کے نام لیے۔ عشرہ جیسے 10 کو کہتے ہیں عربی میں، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، گلیڈ ٹائڈنگس، کہ ان 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے بشارت دی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ اور وہ 10 کے 10 میں سے موسٹلی لوگ 60% وہ تھے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ وہ کریم تھی جو شروع میں آئی۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری، اب یہ غفار قبیلے سے تھے اور یہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بات مکہ سے باہر نکل چکی تھی۔ اب ان لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا مکہ میں کہ جاؤ اور جا کے پتہ کر کے آؤ۔ ان کا بھائی پتہ کر کے آیا اور بتایا ہاں ایک آدمی ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن ابھی تک لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے یہ ساری بات سے، انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں اور میں خود پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو ابو ذر غفاری جو ہیں وہ مکہ میں گئے اور جا کے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کسی کو جانتے تو تھے نہیں، وہاں پہ ان کو ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چہرہ جو ہے یہ ادھر کے لوگوں کا نہیں ہے، کوئی آدمی باہر سے آیا ہوا مسافر ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اپنے گھر میں اور وہاں پہ وہ رات گزارتا ہے اور پھر صبح واپس آ جاتا ہے خانہ کعبہ میں۔ اسی طرح 3 راتیں ہوتی ہیں کہ وہ لے کے جاتے ہیں، وہ رات گزارتے ہیں اور اگلے دن واپس آ جاتے ہیں۔ اب عربوں کے اندر جو مہمان نوازی تھا اس کا ایک رول یہ تھا کہ 3 دن تک وہ مہمانوں سے پوچھتے ہی نہیں تھے۔ اور اینڈ آئی واز ویری سرپرائز ٹو ہرڈ کہ 1960s کے قریب بھی جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے معلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو پہلے 3 دن جو ہے معلم ان سے کچھ چارج نہیں کرتا تھا، وہ کچھ بھی اس سے چارج نہیں کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چارج کیا جاتا تھا۔ تو یہ عربوں کی جو عادت ہے یہ ٹل ریسنٹ جو ہے یہ رہی تھی، اب بدل گئے ہیں سارے کے سارے۔ خیر، تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے دن سے میرے ساتھ ہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ آپ کس سلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ اگر تم کسی سے یہ ذکر نہیں کرو تو۔ انہوں نے کہا ہاں پوچھیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اس پہ وحی آتی ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک آدمی کے پاس پہنچے ہو، میں تمہیں ان سے ملواؤں گا، کل صبح تم میرے پیچھے پیچھے چلنا اور میں ان کے پاس تمہیں لے کے جاؤں گا، لیکن جہاں کہیں پہ مجھے رستے میں ایسا فیل ہوئے گا کہ کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے تو میں اس طرح سے رک جاؤں گا کہ جیسے میں پانی ڈال رہا ہوں کسی چیز میں اور تم پھر دوسری سائڈ پہ نکل جانا۔ سو دیز ور اسمارٹ پیپل۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے، جیسے کہ نارملی ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ مسلمان ہو جانے کا مطلب ہے بس جی پگڑی باندھ لو اور کوئی خیال دنیا کا نہیں رکھنا، دائیں بائیں کوئی اسمارٹنیس جو ہے وہ نہیں آپ نے پریکٹس کرنی، بس اللہ توکل سب کچھ۔ وہ اس وقت بھی ان کو شروع میں بھی اسلام کے اتنے اسٹارٹنگ میں بھی پتہ تھا کہ ہم لوگوں کو پریکاشنز جو ہیں وہ خود سے لینی ہیں، اللہ کی مدد اپنی جگہ پہ، اللہ پہ توکل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ اگلے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئے۔ حضرت ابو ذر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن تھے تھوڑے سے جذباتی آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پرائیویٹلی اور اس چیز کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن وہ باہر نکلے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں تم لوگوں کے بتوں کو نہیں مانتا اور میں ایک خدا کو مانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ اوپنلی نہیں تھی تو قریش کو بڑا یہ چیلنجنگ لگا کہ باہر سے بندہ آگے ہمیں اس طرح سے ان دا فیس چیلنج کر رہا ہے، تو پکڑ کے ان کی پٹائی شروع کر دی، لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے
اور ان کو بلیڈنگ شروع ہوگی کہ الٹیمیٹلی ایک بندے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بنو غفار کا آدمی ہے، اگر تم یہ قتل ہو گیا تم سے تو وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو پھر کہیں جا کے انہوں نے جان بخشی کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ تم جا کے واپس اپنے قبیلے میں رہو، انلیس کہ تم یہ نہ سن لو کہ ہم لوگ جو ہیں کسی بہتر پوزیشن میں ہیں، یا پھر ہم لوگ اوپنلی جو ہے وہ اپنی دعوت شروع کر دیں گے، تو پھر تم آ کے ملنا. تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واپس آ کے پھر ابو ذر جو ہیں وہ ان کو ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے چلتا رہا، اور اسی دوران ایلیٹ میں سے ایک تھے ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لے آئے، امیر آدمی تھے، اور مکہ سے تھوڑا سا ہٹ کے باہر ان کا ایک گھر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پھر چن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس گھر میں دار ارقم کہا جاتا تھا اس کو، اس کا نام دار ارقم رکھ دیا کہ ارقم کا گھر، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور سب لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹلی وہاں پہنچتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے، جو بھی اس وقت تک نازل ہوا ہوتا قرآن، اور اس کے بارے میں بتاتے اور ساری چیزیں. سو بیسیکلی وہ ایک پہلا اسکول یا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا دار ارقم بن گیا، کہ جس کے اندر یہ ساری ایکٹیویٹی کی جاتی تھی. اور اس کے بعد ایک واقعہ اس طرح سے ہوا کہ انہی دنوں میں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو بہت دیر بعد فرض ہوئی، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ معراج کے قریب جا کے نماز فرض ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو ہے یہ بالکل شروع کے دنوں میں سکھائی. کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کو مکہ سے باہر وادی میں بلایا، اور وہاں سے باقاعدہ ایک پتھر میں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کر کے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وضو کیا. سو یہ وہ طریقہ تھا جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، لیکن اس وقت نماز فرض نہیں تھی. اور بہت ساری نریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رات کے وقت اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت 2 رکعت کی صورت میں بس نماز پڑھی جاتی تھی، جیسے نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اٹ واز اسٹارٹیڈ فرام دین، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی، اسلام کے شروع سے ہی نماز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بارے میں جانتے تھے. تو جناب اس طرح جو ہے پورے 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزرا، اور تقریباً 30 to 35 پیپل جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور یہ چیز پرائیویٹلی اسی طرح چلتی رہی، جب فائنلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں آیا کہ انذر عشیرت الاقربین، کہ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں اب اٹھیں اور کھلے عام ان کو جو ہے وہ بلائیں. آپ کو پتہ ہے کہ پورے قریش جو ہیں وہ بیسیکلی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 سال کے بعد جب یہ آرڈر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک دن، اور صفا پہاڑ جو ہے اس کے اوپر جا کے کھڑے ہوئے. اور یہ ان کا ایک نام تھا کہ جب کوئی خاص خبر ہوتی تھی نا، تو ایک آدمی صبح چڑھ جاتا تھا صفا کے اوپر اور آواز لگاتا تھا، اور سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میڈیم یوز کرتے ہوئے صفا کے اوپر چڑھے اور زور سے آواز لگائی، اور ایک قبیلے کو پکارا اپنی طرف، اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے کام چھوڑ کے فٹافٹ وہاں پہ سارے جمع ہو گئے صفا کے سامنے. اور وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت و تبلیغ ہے اس کا پھر ایک نیا دور شروع ہوا. تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پھر اس کو کنٹینیو کریں گے یہیں سے، اور جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام جو ہے دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اس کا کام شروع کیا، اور نئے فیز میں پھر یہ سارے داخل ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیٹ کر سکیں، اور اس رمضان کی جو بینیفٹ ہم لوگ لے سکتے ہیں وہ لیں، اور ہماری عبادات کو اور آپ کی عبادات کو، روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير